قرآن سے ایسی دوری، اور ماں باپ بیٹھے ہیں معافی کے ساتھ، بھائی بزرگوں معافی کے ساتھ، خواتین آپ بھی، ہمارا بچہ کنڑا میں کمزور ہے، اس لیے ہم قرآن کا ٹیوشن بند کرتے ہیں، اس لیے کہ کنڑا اس کا صحیح ہو جائے، کنڑا ٹیوشن اس کا ہم شروع کرتے ہیں تاکہ اس کے بعد اللہ چاہا تو ہمارا بچہ قرآن پڑھے گا۔ کنڑ زبان کی جو اہمیت تمہارے پاس ہے، میتھمیٹک کی جو اہمیت تمہارے پاس ہے، الجبرا کی جو اہمیت تمہارے پاس ہے، سوشل سائنس، یہ مندر فلاں جگہ پہ بنا، فلاں بھیڑ نے فلاں قانون بنایا، اس کی جو اہمیت تمہارے پاس ہے، اللہ کے کلام کی وہ اہمیت نہیں ہے تمہارے پاس۔ باقاعدہ بولتی ہیں آ کر، کیا کریں حضرت، بچہ کنڑا میں جو ہے 25 نمبر لایا ہے، اس لیے ٹیچر بولتی ہے کنڑا ٹیوشن ضروری ہے۔ کس بچے کے لیے؟ نرسری کے بچے کے لیے قرآن چکا کر آپ ٹیوشن کو ڈالتے ہیں۔ ہم نے یہ کر دیا، قرآن کا تماشا بنا دیا تم نے، سبحان اللہ۔ کیا کر دیا جی؟ کیا کر دیا ہم نے؟ قرآن کا تماشا بنا دیا ہم نے۔ جب بھی میں اور ایسے مالدار لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں تو مانتا بھی نہیں اس چیز کو، مولوی صاحب پڑھانے کے لیے گاڑی میں اس کے گھر جاتے ہیں، حضرت آج بچے کا موڈ نہیں ہے، اللہ اکبر، باقاعدہ ماں بے شرم ہو کر بولتی ہے، حضرت آج بچے کا موڈ نہیں ہے، آج بچہ ذرا سست ہو گیا ہے، اس لیے صبا آ جاؤ حضرت، بعد میں ہم قرآن پڑھیں گے۔ قرآن کے مسئلے میں تم اتنی سست ہو، سبحان اللہ۔ ایسے ہمارے مسائل ہیں، آپ بیٹھے یہاں آ کر، جی مجھے علمی باتیں نہیں آتی، میں کر جو ہمارے گھروں میں چل رہا ہے، جو ہمارا سلوک ہے، الحمدللہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، وہ بتانا ضروری ہے۔ یہ ہماری دکھتی ہوئی رگ ہے، ہماری دکھتی ہوئی رگ ہے میرے بھائی، قرآن کی عظمت کے تعلق سے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مسئلہ ہے اس وقت، بڑا مسئلہ ہے، جی اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابی، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، اور یاد رکھو جی پڑھنے والے حضرات غور سے یاد رکھو، کل قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کہے گا اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، سبحان اللہ۔ جی اس لفظ پہ اونگنا بھی نہیں، جھٹکنا بھی نہیں، اپنے آپ کو غور سے سننا۔ آج روز قیامت قرآن پڑھو، ویسے پڑھو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے۔ کیسے کیسے قرآن پڑھنا ہے؟ جیسے، زور سے بولو۔ ہاں حضرت میں کنڑا میں قرآن پڑھتا ہوں، میں پڑھ سکتا ہوں کیا حضرت؟ کیوں بھی آپ عربی میں نہیں سیکھ سکتے کیا؟ رحمانی میں انتظام ہے، نصیر فاطمہ میں انتظام ہے، آج کل ہر مسجدوں میں اس کا انتظام ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے حضرت۔ کیا بولتا ہے یہ بندہ؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے حضرت۔ کنڑا میں قرآن پڑھے گا تو قیامت میں بھی کنڑا ہی پوچھے گا، تو مجھے کنڑا قرآن لا کر دو، میں کنڑا میں ہی پڑھوں گا۔ انگریزی میں پڑھنے والے لوگ یہی پوچھیں گے کما کنتا ترتل فی الدنیا، دنیا میں جیسی تلاوت تھی آخرت میں ویسی ہی تلاوت۔ تبدیل کرنا چاہو تو نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اگر آخرت میں اچھا پڑھنا چاہتے ہو، دنیا میں ذرا وقت نکالو، سبحان اللہ، ذرا ٹائم۔ کل کے جمعہ میں نے کہا، سبحان اللہ، کل کے جمعہ میں ممبر پر میں نے کہا، اس مسجد میں ایک مصلی تھے، ابھی بھی ہیں الحمدللہ، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، 50 سال عمر ہے، عمرے کو آئے، میرے ساتھ ہی آئے۔ وہ حرم میں ہر آدمی کی ایک عادت ہے، 2 منٹ بھی باقی ہیں، عرب میں یہ ہے، آگے آئے فوراً قرآن اٹھائے، پڑھا بھی نہیں تو کم سے کم کھول کے دیکھ کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر 10 منٹ باقی ہیں تو تقریباً لوگ مساجد کے اندر قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عرب میں مساجد میں، حرم میں، مدینہ مکے میں موجود ہے۔ اب ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، پورے 14-15 دن پچھتاتے رہے، سارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہاں آئے مسجد رحمانی کو، الحمدللہ یہاں قرآن پڑھنے کا انتظام کیا گیا، بڑے لوگوں کو، 50 سال عمر ان کی، سبحان اللہ، یسرن القرآن لے کر، یسرن القرآن لے کر 50 سال کا آدمی ایک بیگ میں قرآن رکھ کر یسرن القرآن گھر سے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، کچھ احباب اور کچھ نماز فجر کے بعد یہاں پڑھنا شروع کیے۔ جب قرآن اچھی طریقے سے سبحان اللہ پڑھ لیا انہوں نے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ان کا قرآن، سبحان اللہ، ما تجوید قرآن انہوں نے پڑھنا سیکھ لیا۔ پھر میرے پاس آئے، کہا حضرت مجھے اور ایک بار عمرے کو لے کر جاؤ۔ کیوں بھائی؟ وہ پیاس ابھی بجھی نہیں ہے، لاسٹ ٹائم پہ میں قرآن نہیں پڑھا تھا، اب مجھے وہ پیاس بجھانی ہے۔
جا کر مجھے خوب قرآن مجید پڑھنا ہے. وہ جو چیز میرے دل میں بیٹھی ہے, دوبارہ گئے, الحمدللہ 3 مرتبہ کم سے کم قرآن ختم کر کے واپس آئے ہو. میرے بھائی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں,